آج ہم ایک ایسی کہانی کا جائزہ لے رہے ہیں جس میں دو بالکل مختلف حقیقتیں ایک ساتھ چل رہی ہیں۔ ایک طرف تو پاکستان میں تعمیرات کا شعبہ بظاہر اٹھ رہا ہے، مطلب مقامی طور پر سیمنٹ کی فروخت میں زبردست اضافہ ہوا ہے، لیکن دوسری طرف ملک کی بڑی بڑی سیمنٹ کمپنیاں اپنا منافع بچانے کی جنگ لڑ رہی ہیں۔ مالی سال 2026 کی دوسری سہ ماہی کے جو اعداد و شمار ہمارے سامنے آئے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ پورے سیکٹر کا منافع پچھلے سال کے مقابلے میں 2% کم ہو گیا ہے۔ اب یہ 2% سننے میں تو بہت معمولی لگتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ جب ملک میں سیمنٹ زیادہ بک رہا ہے تو پھر منافع کم کیوں ہو رہا ہے؟ یہ تضاد کیوں ہے؟ آئیے اس کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ یہ واقعی اس ساماہی کی سب سے دلچسپ کہانی ہے۔ بظاہر 2% کی کمی کوئی بہت بڑی خبر نہیں لگتی، لیکن اس کے پیچھے بہت بڑے اتار چڑھاؤ چھپے ہوئے ہیں۔ مجموعی طور پر سیکٹر نے تقریباً 24.6 ارب روپے کا منافع کمایا، جو پچھلے سال کے 25.2 ارب سے کچھ ہی کم ہے۔ لیکن اس سطح پر برقرار رہنے کے لیے آپ کہہ لیں کہ اس سیکٹر کو کئی محاذوں پر ایک ساتھ لڑنا پڑا۔ آج کی گفتگو کا مقصد یہی ہے کہ ہم اس پیچیدہ کہانی کے ہر پہلو کو سمجھیں اور دیکھیں کہ اس جنگ میں کون جیتا اور کون ہارا۔ ٹھیک ہے، تو اس معاملے کو کھولتے ہیں۔ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ کل سیلز یعنی جتنی رقم کا سیمنٹ بیچا گیا وہ تقریباً 129 ارب روپے پر مستحکم رہے۔ لیکن جو چیز چونکا دینے والی ہے وہ یہ کہ مجموعی منافع، جسے گراس پروفٹ کہتے ہیں، یعنی فروخت سے مال بنانے کی لاگت نکالنے کے بعد کا منافع، وہ 9% گر گیا۔ یہ تو بہت بڑا فرق ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کمپنیاں جتنا کما رہی تھیں اس میں سے بہت بڑا حصہ ان کی لاگت میں چلا گیا۔ آخر یہ دباؤ آیا کہاں سے؟ دیکھیں، یہ دباؤ دو سمتوں سے آیا۔ پہلا تھا ریونیو پر دباؤ، یعنی آمدنی کا مسئلہ۔ جیسا کہ آپ نے کہا، ایک بہت اچھی خبر تھی کہ مقامی مارکیٹ میں سیمنٹ کی فروخت 10% بڑھی۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ملک کے اندر تعمیراتی سرگرمیاں، چاہے وہ نجی ہوں یا سرکاری، ان میں تیزی آ رہی ہے۔ صحیح۔ لیکن اس زبردست مثبت پہلو کو دو بہت بڑے منفی عوامل نے تقریباً بے اثر کر دیا۔ اچھا، وہ کون سے عوامل تھے؟ پہلا یہ کہ شمالی علاقوں یعنی پنجاب اور خیبر پختونخوا میں سیمنٹ کی قیمتوں میں 6% کی کمی آ گئی۔ کمپنیاں زیادہ سیمنٹ تو بیچ رہی تھیں، لیکن ہر بوری پر انہیں پہلے سے کم پیسے مل رہے تھے۔ اور دوسرا، جو شاید سب سے بڑا دھچکا تھا، وہ پاک افغان سرحد کی بندش تھی۔ اس کی وجہ سے شمالی علاقوں سے ہونے والے برآمدات میں 70% کی تباہ کن گراوٹ آئی۔ 70%؟ جی، 70%۔ یہ شمالی کمپنیوں کے لیے ایک بہت بڑی مارکیٹ تھی جو تقریباً بند ہو گئی۔ اچھا، تو شمالی علاقوں میں قیمتیں بھی گریں اور افغانستان کا اہم ترین برآمدی راستہ بھی بند ہو گیا۔ یہ تو کمپنیوں کے لیے دوہری مار پڑ گئی۔ ایک طرف مقامی مارکیٹ میں کمائی کم ہو گئی اور دوسری طرف برآمدات کا دروازہ ہی بند ہو گیا۔ بالکل۔ اور پھر کہانی کا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے، جو ہے لاگت کا دباؤ، یعنی کاسٹ پریشر۔ کمپنیوں کے مارجن 35.4% سے سکڑ کر 32.2% رہ گئے۔ اس کی وجہ صرف قیمتوں میں کمی نہیں تھی، سرحد کی بندش کا ایک اور بہت بڑا اثر ہوا۔ شمالی کمپنیاں پہلے افغانستان سے سستا کوئلہ درآمد کرتی تھیں، جو ان کے پلانٹس کے قریب پڑتا تھا۔ جب وہ راستہ بند ہوا تو انہیں مجبوراً جنوبی افریقہ سے مہنگا رچرڈز بے کوئلہ خریدنا پڑا، جو نہ صرف مہنگا تھا بلکہ اسے بندرگاہ سے شمال تک لانے کا خرچ بھی بہت زیادہ تھا۔ ایک منٹ، تو قیمتیں کم، برآمدات ٹھپ اور پیداواری لاگت بڑھ گئی کیونکہ کوئلہ مہنگا ہو گیا۔ یہ تو کسی بھی کاروبار کے لیے خوفناک صورتحال ہے۔ اس حساب سے تو منافع میں 2% نہیں بلکہ 20 یا 30% کی کمی ہونی چاہیے تھی۔ آخر سیکٹر ایک بڑے بحران سے کیسے بچ گیا؟ کچھ تو ایسا ہوا ہوگا جس نے انہیں سہارا دیا۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا ہے۔ یہاں سب سے حیران کن بات یہی ہے، سیمنٹ سیکٹر ایک بڑے بحران کی طرف جا رہا تھا۔ کم قیمتیں اور مہنگا کوئلہ اسے تیزی سے نیچے کھینچ رہے تھے، لیکن اسے دو غیر متوقع چیزوں نے بچا لیا۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ کی دکان کا کاروبار مندہ جا رہا ہو، لیکن آپ کو اپنی کسی پرانی سرمایہ کاری سے اچانک بڑا منافع مل جائے جو آپ کو ڈوبنے سے بچا لے۔ بہت دلچسپ مثال ہے۔
بنیادی کاروبار شدید دباؤ میں تھا، لیکن مالیاتی مینجمنٹ نے سیکٹر کی لاج رکھ لی۔ تو وہ دو غیر متوقع چیزیں کیا تھیں؟ پہلا اور سب سے بڑا سہارا تھا مالیاتی لاگت، یعنی فائنانس کاسٹ میں کمی۔ شرح سود میں کچھ نرمی اور کمپنیوں کی طرف سے اپنے پرانے قرضے واپس کرنے کی وجہ سے سود پر ہونے والے اخراجات میں 54% کی غیر معمولی کمی واقع ہوئی۔ 54%؟ جی، یہ لاگت 4.9 ارب روپے سے کم ہو کر صرف 2.3 ارب روپے رہ گئی۔ یہ ایک بہت بڑا ریلیف تھا جس نے منافع پر پڑنے والے دباؤ کو کافی حد تک جذب کر لیا۔ 54% کمی واقعی متاثر کن ہے، لیکن کیا یہ ایک پائیدار حل ہے؟ آخر شرح سود ہمیشہ تو کم نہیں رہے گی۔ کیا کمپنیاں ایک ایسی چیز پر انحصار کر رہی ہیں جو ان کے کنٹرول سے باہر ہے؟ یہ ایک بہترین سوال ہے۔ قلیل مدت میں تو یہ ایک زبردست سہارا ہے، لیکن طویل مدت میں آپ کی بات بالکل درست ہے کہ کمپنیاں صرف شرح سود پر انحصار نہیں کر سکتی۔ جو کمپنیاں اپنے قرض کم کر رہی ہیں وہ زیادہ محفوظ ہیں۔ اور دوسرا مثبت پہلو تھا دیگر آمدنی، یعنی ادر انکم، جس میں 9% کا اضافہ ہوا۔ یہ آمدنی کمپنیوں کو ان کی دوسری سرمایہ کاریوں یا غیر بنیادی اثاثوں سے حاصل ہوتی ہے۔ اچھا۔ اور دیگر ذرائع سے اضافی آمدنی نے مل کر اس بحران کو ٹال دیا اور مجموعی کمی کو صرف 2% تک محدود رکھا۔ یہ تو ہوئی پورے سیکٹر کی کہانی، لیکن ظاہر ہے کہ ہر کمپنی کی صورتحال مختلف ہوگی۔ کچھ کمپنیاں اس طوفان میں زیادہ مضبوطی سے کھڑی رہی ہوں گی اور کچھ کو زیادہ نقصان ہوا ہوگا۔ ذرائع کے مطابق کون سی کمپنیاں بہتر کارکردگی دکھا پائیں؟ بالکل، انفرادی سطح پر تصویر بہت مختلف ہے۔ ہم کمپنیوں کو دو بڑے گروہوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ پہلا گروہ ان کمپنیوں کا ہے جو مستحکم رہیں، جن میں لکی سیمنٹ یعنی LUC اور فوجی سیمنٹ FCCL سب سے نمایاں ہیں۔ ان دونوں کی آمدنی گزشتہ سال کے برابر رہنے کی توقع ہے۔ اچھا، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی فروخت کا حجم زیادہ تھا اور ان کی دیگر آمدنی نے شمالی علاقوں میں قیمت کی کمی کے اثر کو زائل کر دیا۔ لکی سیمنٹ کے لیے فی شیئر آمدنی 14.7 روپے اور فوجی سیمنٹ کے لیے 1.6 روپے متوقع ہیں۔ یہ وہ بڑے اور مستحکم کھلاڑی ہیں جو مشکل حالات سے نمٹنے کی بہتر صلاحیت رکھتے ہیں۔ اور دوسرا گروہ یقیناً ان کمپنیوں کا ہوگا جو دباؤ کا شکار ہوئیں۔ ان میں ڈی جی خان سیمنٹ یعنی DGKC کا معاملہ مجھے بہت دلچسپ لگ رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق ان کی کل فروخت میں 8% کمی آئی، لیکن ان کا منافع صرف 2% کم ہوا۔ یہ حساب کچھ سمجھ نہیں آیا۔ آخر انہوں نے یہ جادو کیسے کیا؟ DG خان سیمنٹ کی کہانی واقعی سماحی کی ایک کیس اسٹڈی ہے۔ ان کی فروخت گری اور انہیں شمالی مارکیٹ کے دباؤ کا بھی سامنا کرنا پڑا، جو کسی بھی کمپنی کے لیے بری خبر ہے۔ لیکن دو چیزوں نے انہیں ڈوبنے سے بچا لیا۔ ہاں، پہلی، ان کی جنوبی مارکیٹ میں موجودگی، جہاں انہیں شمالی مارکیٹ کے مقابلے میں بہتر قیمتیں ملی، اور دوسری جو فیصلہ کن ثابت ہوئی وہ تھی ان کی مالیاتی لاگت میں 71% کی زبردست کمی۔ 71%؟ جی، انہوں نے اپنے قرضوں کو اتنی کامیابی سے منظم کیا کہ سود کی مد میں ہونے والی اس بڑی بچت نے فروخت میں کمی کے نقصان کو تقریباً پورا کر دیا۔ اسی وجہ سے ان کی فی شیئر آمدنی 6.1 روپے پر مستحکم رہی۔ یعنی ان کا بنیادی کاروبار تو متاثر ہوا، لیکن مالیاتی حکمت عملی کام کر گئی۔ اور ان کمپنیوں کا کیا بنا جو مکمل طور پر شمالی علاقوں پر انحصار کرتی ہیں؟ ظاہر ہے ان پر سب سے زیادہ اثر پڑا ہوگا۔ یقیناً، میپل لیف، MLCF، چراٹ سیمنٹ CHC، پائنیئر سیمنٹ PIOC اور کوہارٹ سیمنٹ KOC جیسی کمپنیاں جو بنیادی طور پر شمالی مارکیٹ سے وابستہ ہیں، وہ اس بحران سے براہ راست متاثر ہوئیں۔ کتنا اثر پڑا ان پر؟ ان کے منافع میں بالترتیب 19، 8، 5 اور 14% کمی متوقع ہے۔ ان کے پاس جنوبی مارکیٹ کا سہارا نہیں تھا اور انہیں مہنگے درآمدی کوئلے کا بھی سامنا کرنا پڑا، اس لیے ان کے مارجن پر دباؤ سب سے زیادہ تھا۔ ایک منٹ، یہاں ایک اور حیران کن بات ہے۔ ذرائع بتا رہے ہیں کہ چراٹ سیمنٹ اور پائنیئر سیمنٹ کے منافع میں کمی کے باوجود ان سے توقع کی جا رہی ہے کہ وہ اپنے شیئر ہولڈرز کو منافع کا حصہ یعنی ڈیویڈنڈ بھی دیں گی۔ چراٹ سے 1.5 روپے اور پائنیئر سے 5 روپے فی شیئر،
یہ کیسے ممکن ہے کہ کمپنی کا منافع کم ہو رہا ہو لیکن وہ پھر بھی اپنے سرمایہ کاروں کو پیسے دے رہی ہو؟ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ان کمپنیوں کا کیش فلو یعنی نقد رقم کا بہاؤ اب بھی مضبوط ہے۔ منافع ایک اکاؤنٹنگ کا تصور ہے، لیکن کیش فلو یہ بتاتا ہے کہ کمپنی کے پاس حقیقت میں کتنی نقد رقم آ اور جا رہی ہے۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کمپنیوں کے پاس اتنی نقدی موجود ہے کہ وہ منافع میں کمی کے باوجود اپنے شیئر ہولڈرز کا اعتماد برقرار رکھنے کے لیے انہیں ان کا حصہ ادا کر سکیں۔ ہم نے منافع اور لاگت کی بات تو کر لی، لیکن میں اب بھی فروخت کے اعداد و شمار پر واپس آنا چاہتی ہوں۔ آپ نے شروع میں کہا تھا کہ مقامی فروخت میں 10% اضافہ ہوا، جو ایک بہت مثبت اشارہ ہے۔ آئیے ذرا ان اعداد و شمار کو کھول کر دیکھتے ہیں کہ اصل میں سیمنٹ خرید کون رہا تھا اور کون سی کمپنیاں اس دوڑ میں آگے تھیں۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے، کیونکہ یہ ہمیں مارکیٹ کی طلب کا براہ راست اندازہ دیتا ہے۔ مجموعی تصویر وہی ہے، مقامی طلب میں 10% اضافہ، لیکن شمالی علاقوں سے برآمدات میں 70% کمی۔ یہ دو الگ الگ دنیا ہیں۔ ایک دنیا میں تعمیرات کی وجہ سے جشن کا سماں ہے، اور دوسری دنیا میں سرحد کی بندش کی وجہ سے کاروبار ٹھپ ہے۔ اگر ہم انفرادی کمپنیوں کو دیکھیں تو کچھ بہت ہی نمایاں اور متضاد کہانیاں نظر آتی ہیں۔ مثال کے طور پر پائنیئر سیمنٹ PIOC نے مقامی فروخت میں سب سے زیادہ یعنی 26% کا اضافہ دکھایا۔ یہ تو شاندار کارکردگی ہے، لیکن دوسری طرف اٹک سیمنٹ ACPL کی تصویر بالکل الٹ ہے، جہاں مقامی فروخت 32% گر گئیں لیکن ان کی برآمدات 40% بڑھ گئیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اٹیک سیمنٹ کی صورتحال یہ ظاہر کرتی ہے کہ انہوں نے ایک بہت ہوشیار حکمت عملی اپنائی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ مقامی مارکیٹ میں ان کی فروخت کم ہو رہی ہے تو انہوں نے اپنی پوری توجہ برآمدی منڈیوں پر مرکوز کر دی، اچھا، اور وہاں ہونے والے نقصان کا ازالہ کرنے میں کسی حد تک کامیاب رہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ مارکیٹ کے حالات کے مطابق خود کو ڈھالنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اور DG خان سیمنٹ کا ہم نے ذکر کیا تھا کہ ان کی کل فروخت 8% گری۔ اس کا مطلب ہے کہ انہیں مقامی اور برآمدی دونوں محاذوں پر کمزوری کا سامنا کرنا پڑا، جبکہ لکی سیمنٹ جو سیکٹر کا سب سے بڑا کھلاڑی ہے، اس نے مقامی فروخت میں 9% اضافہ کیا، لیکن ان کی برآمدات 31% کم ہو گئیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہر کمپنی کی مارکیٹ تک رسائی اور حکمت عملی کتنی مختلف ہے۔ بالکل، اسے آپ جغرافیہ سے سمجھ سکتے ہیں۔ لکی سیمنٹ جیسی جنوبی کمپنیاں بندرگاہ کے قریب ہونے کی وجہ سے سمندر کے راستے دنیا سے تجارت کر سکتی ہیں، حالانکہ اس ساماہی میں ان کی برآمدات بھی متاثر ہوئیں۔ جبکہ شمالی کمپنیاں اپنے پڑوسی یعنی افغانستان پر بہت زیادہ انحصار کرتی تھیں۔ جب پڑوسی سے دروازہ بند ہو جائے تو ان کا کاروبار بری طرح متاثر ہوتا ہے۔ ان تمام معلومات کی روشنی میں یہ تصویر تو کافی ملی جلی اور پیچیدہ نظر آ رہی ہے۔ تو اس سیکٹر کے مستقبل کے بارے میں ماہرین کیا سوچ رہے ہیں؟ کیا سرمایہ کاروں کو محتاط رہنا چاہیے یا یہاں کوئی موقع موجود ہے؟ اس پیچیدہ صورتحال کے باوجود ذرائع کے مطابق سیکٹر پر مجموعی طور پر ایک مثبت موقف برقرار رکھا گیا ہے، جسے تکنیکی زبان میں اوور ویٹ کہا جاتا ہے۔ ایک سیکنڈ، یہ اوور ویٹ کا کیا مطلب ہے؟ عام آدمی کی زبان میں سمجھائیں کہ تجزیہ کار ہمیں کیا مشورہ دے رہے ہیں۔ اوور ویٹ کا سادہ مطلب یہ ہے کہ تجزیہ کاروں کے خیال میں سرمایہ کاروں کو مارکیٹ کے دوسرے شعبوں کے مقابلے میں سیمنٹ سیکٹر میں زیادہ سرمایہ کاری کرنی چاہیے، کیونکہ وہ اس کے مستقبل کے بارے میں پر امید ہیں۔ اچھا، اس امید کی 3 بڑی وجوہات ہیں۔ پہلی، مقامی طلب میں بحالی کے واضح اشارے ہیں جو معاشی سرگرمیوں میں بہتری کو ظاہر کرتے ہیں۔ دوسری، بین الاقوامی سطح پر کوئلے کی قیمتوں میں کچھ نرمی آئی ہے، جس سے کمپنیوں کے مارجن میں استحکام کی توقع ہے۔ اور تیسری وجہ، شرح سود میں متوقع کمی اور کمپنیوں کی طرف سے اپنے قرضوں کی سطح میں کمی ہے، جس سے ان کی مالیاتی لاگت مستقبل میں مزید کم ہوگی۔ تو اس مثبت منظرنامے میں سرمایہ کاری کے لیے کن کمپنیوں کو ترجیح دی جا رہی ہے؟ کیا وہ سبھی پر امید ہیں؟ نہیں، ترجیحات واضح ہیں۔ ذرائع کے مطابق لکی سیمنٹ LUK اور فوجی سیمنٹ FCCL کو ترجیحی انتخاب یعنی پریفرڈ پکس قرار دیا گیا ہے۔ وجہ وہی ہے جو ہم نے پہلے ذکر کی، ان کا بڑا سائز، مستحکم آمدنی، بہتر سیلز والیوم اور دیگر آمدنی کے ذرائع جو انہیں مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کو برداشت کرنے کی بہتر صلاحیت دیتے ہیں۔ آخر میں اگر ہم دسمبر 2026 کے لیے اہدافی قیمتوں یعنی ٹارگٹ پرائسز پر ایک نظر ڈالیں تو ان سے ہمیں کیا اشارہ ملتا ہے؟
میں جانتی ہوں کہ یہ صرف تخمینے ہیں، لیکن ان سے ماہرین کی سوچ کا اندازہ ہوتا ہے۔ جی، یہ قیمتیں ہر کمپنی کی انفرادی مالی صحت اور مستقبل کے امکانات کو مد نظر رکھ کر بنائی جاتی ہیں۔ لکی سیمنٹ کے لیے ہدف قیمت 731 روپے، فوجی سیمنٹ کے لیے 88 روپے اور ڈی جی خان سیمنٹ کے لیے 389 روپے۔ چراٹ سیمنٹ کی ہدف قیمت 640 روپے اور کوہاٹ سیمنٹ کی 194 روپے مقرر کی گئی ہے۔ لیکن یہاں دلچسپ بات پائنیئر سیمنٹ کی ہے، جس کی مقامی فروخت سب سے شاندار رہی۔ اس کے باوجود اس کی درجہ بندی نیوٹرل ہے اور ہدف قیمت 372 روپے۔ یہ واقعی دلچسپ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تجزیہ کار صرف ایک سہاماہی کی اچھی فروخت سے متاثر نہیں ہو رہے، بلکہ وہ طویل مدتی استحکام اور دیگر عوامل کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ بالکل، وہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا یہ کارکردگی پائیدار ہے، کمپنی کے قرضے کتنے ہیں اور وہ مستقبل کے چیلنجز کے لیے کتنی تیار ہے۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ پاکستان کا سیمنٹ سیکٹر اس وقت ایک دوراہے پر کھڑا ہے۔ ایک طرف مقامی مارکیٹ میں تعمیراتی سرگرمیوں کی بحالی کی ایک امید افزا کہانی ہے، جو معیشت کے لیے ایک اچھا اشارہ ہے، تو دوسری طرف سرحدوں کی بندش اور جغرافیائی سیاست کی وجہ سے برآمدات کی ایک مایوس کن تصویر ہے۔ کمپنیوں کی کامیابی یا ناکامی کا انحصار اب اس بات پر ہے کہ ان کا جغرافیائی فوکس کہاں ہے، وہ اپنے قرضوں کو کیسے منظم کرتی ہیں، اور سب سے بڑھ کر وہ اپنی پیداواری لاگت کو کتنی مؤثر طریقے سے کنٹرول کرتی ہیں۔ یہ ایک ایسی جنگ ہے جو کئی محاذوں پر لڑے جا رہی ہے۔ آپ نے بالکل درست خلاصہ کیا، اور یہیں سے ہمارے لیے سوچنے کا ایک اہم سوال بھی پیدا ہوتا ہے۔ یہ تجزیہ ظاہر کرتا ہے کہ سرحدی بندش جیسے جغرافیائی و سیاسی واقعات جو کسی کمپنی کے کنٹرول میں نہیں ہوتے، وہ ایک پوری صنعت پر کتنی گہرائی سے اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ مستقبل کے لیے اہم سوال یہ ہے کہ جیسے جیسے مقامی طلب بڑھے گی اور مارکیٹ میں مقابلہ مزید سخت ہوگا، تو یہ کمپنیاں غیر مستحکم برآمدی منڈیوں پر اپنا انحصار کم کر کے اپنی حکمت عملی کو ایک مستحکم لیکن زیادہ مسابقتی مقامی مارکیٹ کے لیے کس طرح ترتیب دیں گی۔ ان کا اصل امتحان اب شروع ہوگا۔